مودی کی قیادت میں بھارت منظم طریقے سے مسلمانوں اور مذہبی اقلیتوں کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کی بنیادی آزادیوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ مسلمان، سکھ، عیسائی، یہاں تک کہ نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی مودی کے بھارت میں امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ شوری زدہ بھارتی ریاست منی پور میں جاری عیسائی مخالف تشدد نے مودی حکومت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے مزید بے نقاب کر دیا۔ حال ہی میں منی پور میں 2 طلباء کے قتل کے خلاف احتجاج کے دوران مشتعل مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال سے تقریباً 100 طلباء زخمی ہوئے، جس نے کشمیریوں کے خلاف مہلک پیلٹ کے وحشیانہ استعمال کی یادیں تازہ کر دیں۔ جب بھارتی فوجوں نے 2016 میں معروف نوجوان رہنما برہان وانی کی شہادت کے بعد چلنے والی احتجاجی تحریک کے دوران پرامن مظاہرین پر پیلٹ گنوں کا وحشیانہ استعمال کیا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں کشمیری بصارت سے محروم ہو گئے تھے۔ سخت قوانین کے تحت بھارتی فوجوں کو حاصل استثناء نے انہیں مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامالیوں میں بے حد اضافہ ہوا۔ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں اور نام نہاد تلاشی کی کارروائیوں کے دوران روزانہ کی بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہے۔ RSS کی حمایت یافتہ نسل پرست مودی حکومت مذہبی اقلیتوں کو ڈرانے کے لیے دہشت گردی کو سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ مودی حکومت نے حالیہ برسوں میں کئی ایسے قوانین منظور کیے ہیں جنہوں نے مذہبی اقلیتوں کے لیے زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ دنیا کی نام نہاد سب سے بڑی جمہوریت میں اختلاف رائے کی کوئی جگہ نہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فرینک ڈیورنس نے کہا ہے کہ بھارت میں بڑے پیمانے پہ انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور مودی کی انتہا پسندی دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں بھارتی من گھڑت آپریشنز اور تعریف کے لیے بنائے گئے جعلی اکاؤنٹس کا راز فاش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے جعلی اکاؤنٹس کا وسیع نیٹ ورک بنا رکھا ہے، جس کے ذریعے پاکستان، چین اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔